اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ ہمارا آج کا موضوع شخصیت شہید عارف حسین الحسینی، قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر 4 سال تشیع پاکستان، ایک عظیم قیادت، ایک عظیم شخصیت، یقین نہیں آتا کہ واقعی دورانیہ خالی 4 سال کا تھا جس میں انہوں نے کوئی پاکستان کا چھوٹے سے چھوٹا علاقہ، قصبہ، حتیٰ جہاں چند گھر بھی تھے، وہ سندھ کے ریگستان ہوں، وہ بلوچستان کے بیابان یا پہاڑ ہوں، سرسبز وادیاں گلگت بلتستان، پارا چنار، یا سرزمین پنجاب، کوئی ایسا علاقہ کہ جہاں ایک گھر بھی، 2 گھر اور 4 گھر بھی ہوں، تشیعوں میں شمار ہوتے ہوں، اور شہید حسینی نے کوشش نہ کی ہو کہ ان تک پہنچا جائے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کی طرح ان کی زندگی بھی 42 سال پر ہی مشتمل اور بابرکت زندگی۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اس طرح کی قیادت ہمیں نصیب ہوئی، اور کچھ وقت ہمیں بھی ان کی قیادت دیکھنے کا موقع ملا۔ شہید پارا چنار سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آپ اکثر شیعوں نے نہیں دیکھا۔ پارا چنار نہیں گئے آپ لوگ۔ شہر پارا چنار سے 13 کلومیٹر آگے افغانستان کے بارڈر پر ان کا گاؤں ہے، پیواڑ، کہ جہاں ابھی ان کا جائے مدفن، ان کا روضہ مبارک اور ان کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے۔ یہ شخصیت شہید عارف حسین الحسینی اس زمانے میں پیواڑا سے نکلے کہ جب نہ روڈیں ہوتی تھیں اور نہ کوئی ٹریفک، نہ ٹریکٹرز پر آ سکتے تھے لوگ، نہ کسی اور طرح کے وسیلے پہ سوائے جانوروں کے، کہ جن کو مرکب بنا کے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہید پارا چنار تشریف لاتے ہیں۔ کچھ عرصہ دانشگاہی یا عصری تعلیم کے بعد حوزے میں بھی ٹائم گزارتے ہیں، اور پھر وہاں سے حوزے میں نجف ہو جاتے ہیں۔ نجف کی سرزمین پر کچھ عرصہ پڑھتے ہیں، واپس آگے تبلیغات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ نہ صرف تبلیغات بلکہ اگر پارا چنار میں جو بہرحال ایک تسلسل کے ساتھ جنگ و جدال رہتا ہے، کبھی فرقہ وارانہ بنیادوں پہ جنگ ہوتی ہے، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی علاقائی سطح پہ بارڈرز، اور اس طرح کے مسائل افغانستان سے رہے، اس طرح کے مسائل ان کے اور قومیتوں اور فرقوں سے بھی رہے، ان جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، پاکستان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اگر سرحد سے کوئی مسئلہ ہو، اور پھر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر دوبارہ واپس نجف پلٹ جاتے ہیں، پھر مجالس کے سلسلے میں آنا جانا رکھتے ہیں۔ زبان صرف پشتو آتی ہے، فارسی آتی ہے، عربی آتی ہے، 3 زبانیں پوری طرح سے آتی ہیں۔ اردو بہت ہی کم آتی ہے، چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے ادا کر سکتے تھے۔ اس وقت پہلی مرتبہ پاکستانی قوم کو، پارا چنار کے لوگ تو اس شخصیت کو جانتے تھے کیونکہ مذہبی مسائل کے حل کے لیے شہید پارا چنار کی جیل میں بھی رہے ہیں، اس لیے مقامی لوگ تو جانتے تھے ان کی شخصیت کو۔ لیکن پہلی مرتبہ 1980 میں جب مفتی جعفر حسین صاحب نے تشیع کو دعوت دی اور کہا کہ ہم پر جو زولق اسلامی شریعت کے نام پہ ظلم کر رہا ہے، آئیں اور آ کے اپنی طاقت کا اظہار کریں، اس وقت شہید حسینی ایک گروپ کے ساتھ
ایک اچھے بڑے گروہ کے لے کے رجب علی صاحب کی نیابت لے کے آتے ہیں۔ رجب علی اس وقت پارا چنار کے مرکز کی قیادت ان کے پاس تھی، شیخ رجب علی اچھی شخصیت تھے، انہوں نے اپنا نائب بنا کے انہیں بھیجا کہ آپ جائیے ہماری طرف سے شرکت کیجئے، اور دنیا نے، پاکستان کے جوانوں نے، ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسی شخصیات نے 1980 میں شہید کو اور ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا، اور پھر بعد میں جتنے قومی پروگرامز ہوتے رہے، کیونکہ جب آپ نے زکوٰۃ جیسے بڑے مسئلے کو ضیاء الحق کے ظلم اور ستم جو چاہتا تھا کرنا شریعت کے نام پہ، جب آپ نے نجات دی اپنی زکوٰۃ کو، تو اس کے بعد پھر مسائل و مشکلات شروع ہو گئیں، پھر آپ کے چھوٹے بڑے سیاسی اجتماعات شروع ہو گئے۔ شہید حسینی پھر اس میں الحمدللہ باقاعدہ شرکت کرتے رہے، اور پھر مفتی جعفر صاحب کی رحلت کے بعد متفقہ طور پہ سب نے سوچا ہوا تھا کہ قیادت جو ہے وہ مرحوم صفدر نجفی صاحب تک پہنچے گی، لیکن صفدر نجفی صاحب نے کہا کہ مجھ میں جس چیز کی قابلیت ہے آپ وہ کام مجھ سے لیں، میں یہ قابلیت نہیں رکھتا۔ اور پھر شہید عارف حسینی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ نوجوان جو اس وقت 38 سال کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی نسبت تو یہ نوجوانی تھی، جوان ہی تھے، انہوں نے بہت انکار کیا، بہت منع کیا، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کو لینا پڑا، آپ ہی کے لیے یہ قیادت ہے اور آپ ہی پر سجتی ہے۔ اور شہید نے پھر سب کے اصرار پر، بہت زیادہ اصرار پر، بھائی کہ بہت انکار کیا، لیکن مجبور ہوئے، قیادت سنبھالی، اور پہلی ہی تقریر کے اندر کہا کہ دیکھیں اب تو میں اپنی زندگی کو اپنی ہتھیلی پہ لے کے گھوموں گا، میری جان میری ہتھیلی پر ہوگی، آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ سب نے کہا ہم دیں گے، لیکن شہید کی جو روش تھی ہمیں اندازہ نہیں تھا، یہ تو سچا فرزند نکلا امام خمینی کا، واقعی شاگرد نکلا باقر الصدر کا، واقعی یہ اللہ کا بندہ انقلاب اسلامی ایران اور امام خمینی سے متاثر، اور پھر نمائندہ ولی فقی بننے کے بعد جس طرح سے کوشش و جدوجہد شروع کی، وہ ہم جتنا بھی ٹائم دیں اس سوشل میڈیا پہ آپ کو سامنے بٹھا کے، جتنا کوشش کریں کہ ہم ان کے سارے جتنے بھی عباد بنتے ہیں، موضوعات کی جتنی بھی جہاد بنتی ہیں، ان کو کھولا جائے، یہ ناممکن ہے۔ شہید حسینی، شہید عارف حسین الحسینی نے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو بیدار کیا، علماء کو بیدار کیا، ان کا پیغام بزرگوں تک، گھر کی خواتین تک پہنچا، سب کو ایسا لگا کہ جیسے نجات دہندہ آ گیا، سب کو ایسا لگا کہ بس یہ شہید حسینی انشاءاللہ یہ صرف شیعوں کو نہیں بلکہ اس پاکستان کو استعماری طاقتوں سے نجات دلائیں گے۔ سیاسی تنظیموں میں، مذہبی تنظیموں میں الحمدللہ قیادت کی سطح پر انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ ضیاء الحق سمجھ گیا کہ اگر یہ شخصیت زیادہ عرصہ زندہ رہی تو یہ پارا چنار اور پیواڑ کا رہنے والا ایک، اس کی سمجھ میں یہ آیا تھا کہ ایک دیہاتی انسان، لیکن ان کے کاموں کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ تو اصل میں خمینی کا نمائندہ ہے، یہ تو تباہی اور تہلکہ مچا دے گا۔ یہ مفتی جعفر حسین والی صرف علمی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی علماء ہیں یہ سب کا نچوڑ ہے۔ پاکستان کے جتنے علماء ہیں جو چلے گئے اس دنیا سے، جو تھے، ان سب کی الحمدللہ صلاحیتوں کا مرکب مرکز شہید حسینی کی شخصیت تھی۔ ان میں جاذبیت ہے، سیاست ہے، تدبر ہے، شجاعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلانر ہے، باقاعدہ مدبر ہے کہ جو ایک شاندار پاکستان کے تشیع کو پہلے مرحلے میں، پاکستان کی تشیع کے مستقبل کو پہلے مرحلے میں، اور پھر آہستہ آہستہ پاکستان کے مستقبل کو، اور انشاءاللہ ایک بازو، مضبوط بازو جمہوریت اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران اور رہبر معظم، بہرحال اس زمانے میں رہبر کبیر آیت اللہ العظمی امام خمینی علیہ رحمہ ہماری قیادت تھے، ہمارے رہبر تھے، تو دنیا کو یقین ہو چلا تھا کہ جو روش اس وقت شہید حسینی نے اپنائی ہوئی ہے، یہ ہم اگر شہید پاکستان میں رہے تو امریکہ اپنے مفادات کو اس پاکستان میں، سعودی عربیہ اپنے مفادات کو پاکستان میں، اور وہ مفاد پرست ٹولہ کہ جو اپنے آپ کو کہلواتا تو پاکستانی ہے، لیکن نہ ان کے نظریات پاکستانی ہیں، نہ ان کا جسم پاکستانی ہے، ان کا تو ساری اولادیں باہر ہیں، ان کے ساری مال و دولت باہر ہے، بینک بیلنس باہر ہے،
وہ یہاں پر صرف اے ٹی ایم، پاکستان کو اے ٹی ایم بینک سمجھتے ہیں، سیاستدان یا مذہبی لیڈرشپ، وہ آتے ہیں یہاں پر آ کے سیاست میں حصہ لے کے اپنے مذموم عقائد نظریات کے ذریعے سے اس پاکستان کو خراب کر کے اور اس پاکستان کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں، اور پھر واپس جا کے عیاشیاں کرتے ہیں یورپ کے اندر۔ جب تک قیادت ان کے پاس رہے، کوئی سیٹ ہو، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یا کوئی اور بڑی وزارت یا پرائم منسٹر یا صدر، تب تک تو وہ اس ملک میں نظر آتے ہیں۔ جیسے یہ ختم ہوتا ہے بس اب وہ اس ملک سے ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ جو ہے نا اپنے انہی عیاشیوں کے مراکز میں چلے جاتے ہیں۔ سب کو خطرہ تھا شہید حسینی نے جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں وارد ہو کے، اور وہی نظریہ کہ جو الحمدللہ سب سے پہلی مرتبہ الفاظ کی صورت میں شہید مدرس نے پیش کیا تھا کہ دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است، کا جو جملہ دیا اور عملی طور پہ جس طرح شرکت کی انتخاباتی سیاست میں مرحوم شہید مدرس نے، اسی طرح سے امام خمینی نے بھی پھر اسی بات کو آگے بڑھایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہید حسینی نے بھی اسی نعرے کو کہ ہماری سیاست ہماری دیانت ہے اور ہماری دیانت ہی ہماری سیاست ہے، سیاست کو دین سے اور دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جب انہوں نے یہ قدم بڑھایا اور اس میں دیانت کا خیال رکھا۔ دیکھیں عظیم دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان جیسی سیاست کر کے، پاکستان جیسے سیاسی رہنما بن کے، پاکستان میں جو رائج برا انداز ہے اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے عوام کے مفادات کا بہانہ بنانا، نعرہ عمومیت لگانا لیکن استفادہ خصوصی طور پہ کرنا، اپنے روابط کو، اپنے شخصی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مال اور دولت کو زیادہ کرنے کے لیے عوام کو صرف استعمال کرنا، پاکستان کو صرف استعمال کرنا، اور خدا نہ کرے مذہب کو استعمال کرنا، تشیع مذہب کو استعمال کرنا۔ دیکھیں رائج سیاست سے ہٹ کے اگر تشیع پاکستان کوئی آئیڈیل نظام پیش کرے گی، اور جو کرنا چاہیے، یہ تقاضا ہے آپ سے انقلاب اسلامی ایران کا، یہ تقاضا ہے آپ سے امام خمینی کی ذات کا، یہ تقاضا ہے آپ سے شہید حسینی کے خون کا، کہ اس پاکستان کے اندر آپ نے وہ عملی سیاست کرنی ہے، اس پاکستان کے اندر آپ نے وہ مذہبی سیاست کرنی ہے کہ جو خود ایک آئیڈیل بنے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً کامیابی ملے، ہمیں کامیابی نہیں چاہیے۔ اس میں ضروری نہیں کہ فوراً آپ جو ہیں وہ عوام کے مفادات کو حاصل کر لیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اگر صحیح طرح سے یہ بات پاکستان کے ایک فرد، پاکستان کے سیاسی جماعتوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آرمی، ایجنسیز اور سیاسی رہنماؤں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھائی دینی سیاست کسے کہتے ہیں، مذہبی سیاست کسے کہتے ہیں، شیعہ سیاست کسے کہتے ہیں، انقلاب اسلامی نے کون سے سیاست رائج کی ہے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ جو راستہ الحمدللہ امام خمینی نے دکھایا، شہید حسینی جس پر چلے، اور آج رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی داماد اللہ علی جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، ہمیں اصل میں اس سیاست کو متعارف کروانا ہے۔ آج ہماری مذہبی سیاسی تنظیمیں اور خصوصاً ہماری اپنی شیعہ مذہبی جو سیاسی انشاءاللہ تنظیمیں ہیں اور موجودہ سیاسی انتخابی سیاست پر بھی یقین رکھتے ہیں اور عملی طور پر شامل بھی ہیں، آپ کو شہید حسینی کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ انہی راستوں پر چلنا چاہیے، انہی خطوط پر چلنا چاہیے جو شہید حسینی نے آپ کے لیے انشاءاللہ تحریر کی ہیں، اپنے خون سے ان خطوں کو کھینچا ہے، ان تحریروں کو لکھا ہے۔ ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں، شہید سے انشاءاللہ ہمارا عہد ہے، شہید سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے شہداء کے پاکیزہ خون سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک انشاءاللہ ہماری رگوں میں خون ہے، ہم حق کو بیان کرتے رہیں گے، حق کی سیاست، حق مذہب، اور اسی طرح سے جو روش انتخابی سیاست میں اپنانی ہے ہم ان کو بیان کرتے رہیں گے۔